چین کی مخالفت اور چین سے ایک دشمنی، روایتی دشمنی یا تاریخی دشمنی کی وجہ سے انڈیا نے محسوس کیا کہ اب اسے روس سے زیادہ امریکہ کی ضرورت ہے اگر کسی صورت میں اس کی جنگ ہوتی ہے چین کے ساتھ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا جو دورہ ہے انڈیا کا، مقابلہ جو ہے تجارتی یا اقتصادی، اس کو جنگ کی صورت نہیں دینی چاہیے۔ السلام علیکم، ثقلین امام عرض کر رہا ہوں، بین الاقوامی امور کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا جو دورہ ہے انڈیا کا، جو کل سے شروع ہو چکا ہے، اور کل دہلی میں ان کی ملاقات انڈیا کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے ہوئی تھی، جہاں پہ جے شنکر نے کہا تھا کہ چین کے وزیر خارجہ کا استقبال کرتے ہوئے کہ انڈیا اور چین کو اپنے جو تنازعات ہیں ان کو، یا اپنے جو اختلافات ہیں ان کو تنازعات کی صورت نہیں دینی چاہیے۔ مقابلہ جو ہے تجارتی یا اقتصادی، اس کو جنگ کی صورت نہیں دینی چاہیے۔ تو ایک اچھا طریقہ تھا ایک سفارتی سطح پر تعلقات کو بہتر کرنے کا۔ آج چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے ساتھ ملاقات کریں گے، جہاں پہ انڈیا اور چین کے درمیان جو سرحدی تنازعات ہیں ان کے بارے میں ایک سالانہ ریویو ہوگا، اور اس ریویو میں وہ سرحدی تنازعات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے اقدامات پر جو تبادلہ خیال کریں گے، ان پر نظر ثانی کریں گے جو اب سے پہلے لیے گئے ہیں۔ یہ ملاقات بنیادی طور پر ان دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے سال طے ہونے والے ایک پروٹوکول کے تحت ہو رہی ہے، جس میں دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ اپنے سرحدی تنازعات کو کول ڈاؤن یا ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے وہ مسلسل رابطے میں رہیں گے، اور جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے تاکہ اعتماد سازی بھی ہو سکے۔ یہ بڑا مثبت اقدام تھا، اور اسی سلسلے میں یہ اس کی ایک فالو اپ میٹنگ تھی۔ لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک موجودہ ماحول میں، جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر پابندی عائد کی، ٹیرفز کی، انڈیا پر ٹیرفز کی پابندی عائد کی، اور خاص طور پہ جو روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے جو پیونیٹیو ایکشن، یعنی مزید 25% جو ٹیرفز لگائے، یعنی 25 سے 25 بڑھا کر 50% کر دیے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا میں ایک یہ سرگرم بحث ہو رہی ہے کہ کیا اب انڈیا کو امریکہ پر اسی طرح بھروسہ کرنا چاہیے جتنا وہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ انڈیا روایتی طور پہ غیر وابستہ تحریک چلاتا رہا ہے، یعنی وہ کسی بھی سپر پاور کا ایک الائی بن کے نہیں چلتا تھا۔ لیکن یہ تبدیلی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد شروع ہوئی، تو آہستہ آہستہ انڈیا نے ڈرفٹ کیا، یعنی سرکنا شروع کر دیا امریکہ کے کیمپ میں۔ روس سے اس کی دوستی ضرور برقرار رہی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ سے زیادہ تعلقات بہتر کرنے شروع کر دیے، اور امریکہ نے بہرحال انڈیا کی مدد بھی کی ہے، اشارتاً یا کھل کر نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت مدد ضرور کی ہے۔ خاص طور پہ جب 1962 میں چین اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی، تو اس وقت پاکستان کا امکان تھا کہ وہ کہیں کشمیر پر حملہ کر کے انڈیا سے چھین نہ لے، تو اس وقت امریکہ نے مداخلت کر کے پاکستانی حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ وہ اس موقع کا فائدہ مت اٹھائے، صرف بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو نتیجہ یہ ہوا تھا کہ امریکہ نے ایک لحاظ سے انڈیا کی مدد کی تھی 1962 میں بھی۔ لیکن بہرحال انڈیا ضرور رہا غیر وابستہ تحریک سے بلکہ قائد کا کردار ادا کرتا رہا، اور دوسرے سے روس سے بھی بہت سے تعلقات رکھے۔ ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی کیا تھا 1970 میں، جس کے بعد پھر ایسٹ پاکستان ٹوٹا بھی تھا پاکستان سے۔ لیکن اس دوران امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہرحال ایک رہے، کوئی بہت زیادہ سرد مہری بھی نہیں ہے، بہت زیادہ گرم جوشی بھی نظر نہیں آئی۔ لیکن انڈینز بہت سارے، کیونکہ روایتی طور پہ انگلش سپیکنگ ورلڈ کے بہت دوست رہے ہیں، ایک کلونیل لیگیسی ہے، انڈیا کے جو مڈل کلاس ہے، رولنگ کلاس ہے، وہ سب کے سب انگریزی ہی بولتے ہیں، اور انگریزی طرز سے جو زندگی ہے وہ اپناتے ہیں، تو ان کے لیے امریکہ جانا یا برطانیہ جانا میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ تو وہ ایک لحاظ سے کلونیل لیگیسی کی وجہ سے، اور ثقافتی لحاظ سے، اور پھر پولیٹیکل لیگیسی کی وجہ سے بھی اس ویسٹرن ورلڈ کی طرف زیادہ مائل ہے بنسبت سوشلسٹ ورلڈ کے۔ لیکن مقبولیت انڈیا میں عام سطح پر، سیاسی سطح پر سوشلسٹ فکر کو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نہرو صاحب جو تھے وہ نہروین سوشلزم کے نام کو بھی آگے بڑھاتے رہے کہ وہ بھی ایک قسم کے سوشلسٹ ہیں، حالانکہ وہ سوشلسٹ نہیں تھے، لیکن مکس اکانومی کے داعی تھے۔ تو یہ ایک تعلق رہا ہے انڈیا کا اور امریکہ کا،
کہ نہ بہت زیادہ گرم جوشی نہ بہت زیادہ سرد رہی، لیکن روس کے ساتھ تعلقات اچھے رہے۔ جب روس ٹوٹا، یعنی سوویت یونین ٹوٹا اور وہ روس بن گیا، صرف رشین فیڈریشن بن گیا، تو پھر بھی انڈیا اور روس کے تعلقات جاری رہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ذرا بہتری آنا شروع ہو گئی۔ پھر کانگریس نے ریفارمز کی، اکنامک ریفارمز کی، یعنی سوشلزم کو چھوڑ کر یا سوشلسٹ اکانومی یا کنٹرول اکانومی کو چھوڑ کر بالکل فری مارکیٹ اکانومی کی طرف آئے، جس سے امریکہ خوش ہوا، امریکہ کی سرمایہ کاری بھی ہوئی اور امریکہ سے تعلقات بھی بڑھے، امریکہ سے تجارت بھی بڑھی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ایک پوری جیو پولیٹیکل گیم بدلنا شروع ہو گئی۔ چین کی وجہ سے، یعنی چین کی مخالفت اور چین سے ایک دشمنی، روایتی دشمنی یا تاریخی دشمنی کی وجہ سے انڈیا نے محسوس کیا کہ اب اسے روس سے زیادہ امریکہ کی ضرورت ہے، اگر کسی صورت میں اس کی جنگ ہوتی ہے چین کے ساتھ۔ تو اس طرح وہ امریکہ کے کیمپ میں زیادہ داخل ہوتا چلا گیا، کیونکہ روس کمزور ہو چکا تھا لیکن امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے۔ تو یہ سلسلہ ان کا سمجھے کہ 3 دہائیوں سے چل رہا ہے، 90 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ منموہن سنگھ کے زمانے میں بہت عروج پر چلا جاتا ہے، جب انڈیا اور امریکہ جو ہے ایک جوہری تجارت کا، باہمی تجارت کا ایک ون ٹائم معاہدہ بھی کرتے، جس میں انڈیا کو ایک ایکسیپشن دی جاتی ہے، استثناء دیا جاتا ہے کہ وہ ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک ہونے کے باوجود، اس پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں NPT کی، ان سے ان کو استثناء دیا گیا، اور امریکہ نے اپنا جوہری ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیا کو فروخت کی، اور انڈیا کو ایک قسم کی نئی لیول پہ لے آیا نیوکلیر ٹیکنالوجی میں۔ تو یہ انڈیا کی کامیابی تھی، جس کے بعد سے انڈیا اور زیادہ امریکہ کے قریب چلتا چلا گیا، اور مودی کے زمانے میں تو بہت زیادہ پولیٹیکل مائلیج بڑھ گئی، پولیٹیکل کوآپریشن، پولیٹیکل پوسچرنگ، یہاں تک کہ کوآڈ اور آکس کے معاہدے ہوئے۔ کوآڈ یہ ہے کہ جس میں انڈیا جو امریکہ کے اس فوجی اتحاد یا اسٹریٹجک اتحاد کا حصہ ہے جو چین کے خلاف بنایا گیا ہے۔ آکس بھی تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن آکس اتنا زیادہ مؤثر نہیں جتنا کہ کوآڈ ہے، جس میں ڈائریکٹلی یعنی فوجی لحاظ سے امریکی صدر بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی ایک سربراہی اجلاس ہونے والا ہے قریب۔ تو ان تمام حالات میں انڈیا امریکہ کے قریب آتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ جب مودی صاحب ایک بار امریکہ گئے اور ٹرمپ صاحب جب انڈیا آئے، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو پبلک ریلیز میں بھی ایڈریس کیا، تو بڑا مشہور تھا کہ بڑے یہ گہرے دوست بن چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے انڈیا کو یہ امید تھی کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ایک رئی کرے گا، یعنی ایک خاص رویہ اختیار کرے گا، خاص فیورز دے گا۔ تو یہ سوچ کہ انڈیا اور امریکہ کے تعاون بڑھتے رہے، اور ابھی بھی بہت گہرے ہیں، فوجی ان کی مشقیں اکٹھا جاری ہیں، فوجی تعاون جاری ہے، سیٹلائٹ سے انفارمیشن بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حالیہ دور میں جب یہ ٹیرفز عائد کیے انڈیا کے اوپر، تو انڈیا کو اب مایوسی ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ جو تم روس سے آئل خرید رہے ہو انڈیا والے، یہ غلط ہے، یہ ختم کرو، یہ فراڈ ہے۔ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، کیونکہ روس نے الزام لگایا کہ انڈیا جو ہے وہ یہ تیل خرید کے اس کو پروسیس کر کے مہنگے داموں یورپ میں بیچ دیتا ہے، تو اس طرح یہ اپنے لیے نہیں بلکہ پروفٹ بنانے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو جب انڈیا نے روس کے دباؤ میں آ کر روس سے تیل خریدنا بند نہیں کیا، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% ٹیرف کے اوپر ایک ایڈیشنل سزا کے طور پر 25% مزید کر دیا، یعنی کل ٹیرف انڈیا کے اوپر امریکہ نے 50% کر دیا۔ اس سے انڈیا کو بہت مایوسی ہوئی، اگرچہ انڈیا کے لیے بہت بڑا نقصان نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اکانومی میں سیٹ بیک تو آتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ اگر آئے گا تو 1/4% یا 0.5% ان کے درمیان وہ ہوگا، یعنی انڈیا کی GDP پر اثر پڑے گا، جو ظاہر ہے کہ اب جب اتنے عرصے سے اپنے فائدہ بھی تو اٹھائے نا، روس سے اتنے پیسے کمائے ہیں، تو وہ سب کچھ بیلنس ہو سکتا ہے، یعنی انڈیا کو بہت بڑا نقصان نہیں ہے۔ لیکن انڈیا نے اس پہ ریئیکٹ بظاہر یوں کی ہے پوسچرنگ کہ اب ہم امریکہ کو اپنا ویسا دوست نہیں سمجھیں گے جیسا کہ ہم پہلے سمجھتے رہے ہیں۔ یہ بات سرکاری طور پر نہیں کہی گئی، لیکن وہ میڈیا انڈیا کا جو سرکار کی لائن کو ٹو کرتا ہے، وہ یہ بحث ایسے موبائل سے بہت کر رہا ہے، جبکہ دوسرا جو میڈیا کا دوسرا جو حصہ ہے جو کہ حکومت کے خلاف ہے، وہ اس کو مودی حکومت کی پالیسی کی ناکامیاں بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے صحیح دوستی نہیں رکھی، یا اپنا لیوریج صحیح نہیں رکھا، یا یہ کہ مودی صاحب اس طرح کی حرکتیں یا اسٹریٹجی نہیں اپنا سکے جو کہ پاکستان نے اپنائی ہے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہو گیا اور انڈیا کے خلاف ہو گیا، اور انڈیا کے خلاف مسلسل بیان بھی دے رہا ہے اور یہ پابندیاں بھی عائد کر رہا ہے۔ یہ انڈیا کا مخالف میڈیا کہہ رہا ہے۔
لیکن جو حکومت کا حامی میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی نے صحیح کام کیا، امریکہ نے زیادتی کی انڈیا کے ساتھ. تو یہ بحث چل رہی تھی. اس دوران انڈیا میں یہ بھی بحث چلی کہ اگر امریکہ ایسی پابندیاں لگا رہا ہے تو کیوں نہ ہم مقامی سطح پر جو چین کے ساتھ تجارت پہلے ہی سے کر رہے ہیں اس میں مزید پھیلاؤ کیا جائے، مزید وسعت دی جائے، مزید اضافہ کیا جائے. تو یہ بحث ہو رہی ہے. ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاص اجلاس نہیں ہوا ہے، لیکن اس مہینے کے آخر میں مودی صاحب جو یعنی انڈیا کے وزیر اعظم جو ہیں، یعنی اگست 31 کو وہ بیجنگ جائیں گے، جہاں پہ شنگھائی کوآپریٹو کونسل جو آرگنائزیشن ہے اس کے اجلاس میں، اس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. تو امکان یہ کہ اس میں ان کی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ چین نے بھی انڈیا کی اس معاملے میں حمایت کا اعلان کیا ہے کہ چین کے ساتھ جو امریکہ کا تنازع پہلے سے ہے، وہ انڈیا کا جب امریکہ کے ساتھ تنازع بڑھ رہا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ ایک تعاون کرے گا. ابھی یہ بات سیاسی بیان یا سفارتی بیان کی حد تک ہے، عملی یا ٹھوس شکل اس کی کوئی سامنے نہیں آئی ہے. اس پس منظر میں یہ جو حالات ہیں، اس میں چین کے وزیر خارجہ جب انڈیا آئے ہیں، یعنی گزشتہ روز، اور آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، آج بھی واپس چلے جائیں گے. تو جب گزشتہ روز آئے تو ان کی انڈیا کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں سبرامنیم جے شنکر نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں اپنے ڈفرینسز ہیں ان کو ڈسپیوٹس میں نہیں تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے کمپٹیشن کو کانفلکٹ میں نہیں بدلنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ انڈیا یہ دعوت دے رہا ہے چین کو کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم میں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا بھی جذبہ ہے، لیکن ان کو تنازع یا جنگ کی صورت نہیں دینی چاہیے. یعنی یہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحت مند فری مارکیٹ اکانومی والی بات کی ہے، جو کہ انڈیا کا ایک کھلا پیغام ہے کہ ہم چین کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں وزیر خارجہ جو ہے چین کے وانگ ہی، انہوں نے بھی ایک مثبت اشارے دیے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان جس میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ اب انڈیا اور چین کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے. لیکن یہ اشارے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب مودی جائیں بیجنگ میں اس ماہ کے آخر میں، اگست 31 کو، تو اس وقت کوئی بات طے ہو یا ایک آگے دونوں کے درمیان کوئی تجارتی لین دین کے لیے وسعت دینے کے لیے کوئی مزید معاہدے طے پائیں یا فریم ورک بنے. فریم ورک پہلے بھی موجود ہے اور اس میں اور زیادہ ٹیرفس کی کمی ان دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتی ہے، جو کہ دونوں کی تجارت میں اضافہ کرے گی. چین کو بھی ایک مارکیٹ کی ضرورت ہے اور انڈیا کو بھی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. تو انڈیا کی اچھی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اس نے سبھی کو موقع دیا کہ وہ چین میں آ کے سرمایہ کریے، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ ترکی ہو. ابھی ترکی والے گئے نہیں ہیں لیکن اس کی طرف سے آفر ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. تو اس لیے اگر چین بھی آتا ہے وہاں پہ، اور چین کی سرمایہ کاری آلریڈی ہے موجود اس میں انڈیا میں، تو یہ اس حالات میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور بہتر یہ اس کا ہونے کا سلسلہ جو ہے یہ پچھلے سال سے بھی پہلے سے شروع ہو چکا ہے. گلوان کی لڑائی ضرور ہوئی تھی 2021 میں، لیکن اس کے بعد دونوں نے پھر اعتماد سازی کے کام شروع کیے. پچھلے سال ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ہر سال اپنے سرحدی تنازعات کو ڈی ایسکیلیٹ یا کول ڈاؤن کرنے کے لیے، یعنی ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کریں گے اور ان اقدامات کا ریویو بھی کریں گے کہ ہم نے صحیح کام کیا اور کتنا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک فریم ورک بن چکے ہوئے دونوں کے درمیان حالات کو بہتر کرنے کے، لیکن تنازعات موجود ہیں اور دونوں کی ضروریات بھی موجود ہیں کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں. تو یہ تعاون اب بڑھتا ہوا مستقبل میں نظر آ رہا ہے. چین کس حد تک آگے بڑھے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن چین کے لیے بھی رستے کھولنا اب اس کی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ جنوب کے رستے، جس طرح سے پاکستان میں سی پیک کا ایک رستہ کھولا ہے، اسی طرح اس کی کوشش ہے ایران کے ذریعے بھی ایک رستہ کھولے، اور اسی طرح اس کی کوشش آئندہ بھی ہوگی کہ وہ نیپال اور انڈیا کے ذریعے بھی بحر ہند تک کا رستہ ڈھونڈے. اور اسی طرح وہ میانمار کے ذریعے بھی رستہ کھول چکا ہے اپنے ایسے سی پیک جیسے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ذریعے. تو یہ چین، اور پھر یہ کہ انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے جہاں پہ چین کا سامان بڑے آرام سے کھپایا جا سکتا ہے، اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور چین کا اب جو مال ہے وہ لفظ چینی ہونے یا چائنا مال کی طرح نمبر 2 نہیں اب ہے، اب بڑی اعلیٰ کوالٹی کا آ رہا ہے. اس میں گاڑیاں بھی ہیں، الیکٹرک وہیکلز بھی ہیں. ہو سکتا ہے چین جو اپنی الیکٹرک وہیکلز کا کوئی کارخانہ انڈیا میں بھی لگا دے، یا اپنے فونز بنانے کا کارخانہ بھی انڈیا میں بھی لگا دے، کیونکہ انڈیا میں جو سر لاگت ہے کسی بھی ٹیکنیکل یا مکینیکل یا اس میں اے آئی کی بھی،
وہ سب موجود ہیں، لیکن لاگت جو ہے وہ چین سے بھی کم ہے۔ اسی لیے بہت ساری امریکی کمپنیاں بھی چین کا رخ کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ایپل فون کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے فرام انڈیا ٹو امریکہ وہ ہائیسٹ رہی ہے، چین سے بھی آگے بڑھ گئی ہوئی ہے۔ تو یہ انڈیا کی مارکیٹ، اس کی صلاحیت، اس کی مین پاور کی ٹیکنیکل نو ہاؤ اور آپ ان کا لٹریسی لیول، ٹیکنیکل لٹریسی لیول بہت ہائی ہے، ہوتا جا رہا ہے اور بھی ہوتا جائے گا۔ اور چین کی بہرحال ابھی بھی ہائی ہے، لیکن چین کو بھی ایک مارکیٹ چاہیے۔ تو یہ دونوں کا تعاون دونوں کے ملکوں کے لیے بہت سود مند ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ چین بھی ایسے ہی مفادات کو دیکھ کے چلے گا، انڈیا بھی ایسے ہی مفادات دیکھ رہا ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک ہمیشہ جو ایک سمجھے کہ ایک رکاوٹ جو ہے وہ ان کے سرحدی تنازعات ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ سرحدی تنازعات کا بھی کوئی حل ڈھونڈ لیا جائے، لیکن اس میں کچھ چین کو دینا پڑے گا، کچھ روس کو دینا پڑے گا، اور شاید حل کا رستہ وہ نکلے جو کبھی چیو این لائی نے نہرو کو دیا تھا، یعنی سن 50 کی دہائی میں، اور وہ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ چین کی مغربی سرحد کے اوپر اپنے دعوے سارے وڈرا کر لے، دستبردار ہو جائے، اور مشرقی سرحد پہ جو چین کے دعوے ہیں انڈیا کے سرحد سے کے اندر کے علاقوں پر، یعنی ہماچل پردیش وغیرہ، یہ بھوٹان کے ساتھ والے علاقے جو ہیں ان سے چین دستبردار ہو جائے۔ یہ ممکن ہے مستقبل میں، لیکن فی الحال ابھی اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ چین بھی اپنے دعووں پر ڈٹا ہوا ہے، انڈیا بھی اپنے دعووں پہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ جے شنکر نے کہا ہے، انڈیا کے وزیر خارجہ نے، کہ ڈسپیوٹس کو یعنی جو تنازعات نہ بنایا جائے اختلافات کو، اور اسی طرح جنگ نہ بنائی جائے کمپٹیشن کو۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایسا فریم ورک بنایا جا رہا ہے جس میں شاید ان کی یہ مسائل برقرار رہیں، لیکن ایک جنگ کی صورت اختیار نہ کریں اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس پس منظر میں پاکستان میں یہ بھی خدشہ ہمیشہ نظر آتا ہے جب بھی چین کے انڈیا سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ کہ کہیں اب چین ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے یا ہمارا دوست نہ رہے۔ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چین کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی اسٹریٹجک، یعنی جیو اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، جس میں چین پاکستان کو اور پاکستان کے ساتھ دوستی کی جو تاریخ ہے، جو کہ سن 60 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، وہ جاری رکھے گا، اور آئرن کلیڈ یہ فرینڈز رہیں گے، ہمالیہ سے زیادہ اونچے اور شہد سے زیادہ میٹھے یہ تعلقات رہیں گے۔ تو ان حالات میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے انڈیا اور چین کی دوستی بڑھنے سے، تو پاکستان کی وہ اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جب وہ امریکہ کے قریب جاتا ہے تو چین کے کنسرنز یا چین کے جو معاملات ہیں ان سے بالکل قطع نظر صرف اپنے ہی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ حقیقت میں پاکستان کے بھی مفادات نہیں ہوتے۔ بہرحال چین پاکستان کو ابینڈن نہیں کرے گا، یعنی چین پاکستان کی ہر حال میں مدد کرتا رہے گا۔ اس کی گرم جوشی میں کمی آ سکتی ہے یا گرم جوشی میں اضافہ آ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا اور چین کے تعلقات بڑھتے ہوئے جو ہے ان سے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ چین پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سب امکانات ہیں اور یہ سب اپرچونٹیز جو اس وقت پیدا ہوئی ہیں، یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی جنگ کی بات پیدا ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ ممالک، یعنی ساؤتھ کے یہ ممالک جن کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امکانات یہ ہیں کہ یہ معاملات پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھیں گی۔ میں اس معاملے میں آپ اپنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ اس پہ اپنا ایک جو آپ کامنٹس کریں یا اس میں تجویز دے سکتے ہیں کہ میں کس موضوع پہ زیادہ باتیں کروں یا کس موضوع کو آپ کے لیے گفتگو کا مرکز بناؤں، تاکہ آپ جو چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، میں اس پر اسی موضوع کا انتخاب کروں۔